کہا یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں اسلام کی تو دعوت دی، ویسے ہی حملہ کر کے ہمیں لے آئے. صاحب انہوں نے اچھا مال لوٹنے گئے تھے، کہ جاؤ ان کا مال بھی واپس کرو، ان کو ان کے ٹھکانے پر بھی پہنچا کرو. ان کو واپس پہنچایا، ان کا مال واپس کروایا، ان کو ان کے ٹھکانے تک پہنچایا. میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، ملک فتح کرنے نہیں آیا. تو مدینے کی 10 برس کی محنت میں آپ نے پوری کی پوری امت کو پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے تیار فرمایا. 7 ہجری ہے محرم کی تاریخ، 7 ہجری محرم کا مہینہ ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور تم مجھ سے لے کر ساری دنیا کے انسانوں تک میرا پیغام پہنچا دینا. تم عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی طرح کرنا کہ جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ تو انہوں نے کہا میں تو زبان ہی نہیں آتی، ہم کیسے جائیں. تم ایسا نہ کرو، بلکہ تم میرا پیغام لے کے جانا. ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فادعوا عنی، اللہ نے مجھے سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، لہذا میرا پیغام مجھ سے لے کر آگے پہنچاؤ. 10 برس کی محنت ہے جس میں غزوات بھی ہیں، معرکے بھی ہیں، اجتماعی دعوت بھی ہے، انفرادی دعوت بھی ہے، قبائل بھی آ رہے ہیں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. صلح حدیبیہ میں آپ دب کے صلح کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام کے قریب ہو کر دیکھنے کا موقع ملے. لڑنے کے لیے نہیں آتا نبی کہ بھائی ضروری مارنا ہی ہے. جب آخری حد ہوتی ہے تو پھر تلوار اٹھتی ہے، آخری حد پر نبی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جنت میں لے جائے گا. حکم بن قیسان لڑائی میں گرفتار ہو گیا ہے، مدینے میں آئے، آپ نے دعوت دی، انکار کر دیا. 2-3 دفعہ دعوت دی، انکار کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ مسلمان تو ہوگا نہیں، مجھے اجازت دیں اس کی گردن اڑاؤں جائے تو ضم میں. آپ نے پھر دعوت دی، پھر دعوت یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا. پھر آپ نے حضرت عمر سے کہا اگر تیری مان لیتا تو دوست میں چلا جائے، دونوں میں چلا جائے. 10 برس کی محنت میں آپ نے حدیبیہ کا بالکل رہتے آپ خود اندازہ سمجھیں. حدیبیہ میں 1400 صحابہ ہیں، 14، بدر میں 313 تھے، احد میں 700 تھے، اور 313 نے 1000 کا منہ پھیر دیا. یہ 1400 آدمی ہیں، یہ لوگ پورے مکے کو کھا جائیں اور مرنے پر بیٹھ کر چکے ہیں. لیکن آپ نے بالکل نیچے ہو گئے کہ جو تم کہو کہ میں وہ کر لوں گا. کس لیے کہ نفرت کی فضا ختم ہو اور یہ تعصب کی عین اتار دیں اور میری بات کو دھیان سے سنیں. پھر ابھی یہ دب کے صلح کی. چنانچہ جب وہ نفرت کی فضا ختم ہوئی تو 2 سال میں سارے کا سارا عرب اسلام میں آ گیا. اور 8 ہجری کو آپ 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے اور 10,000 کے لشکر کے ساتھ آپ مدینے مکے میں داخل ہوتے ہیں. اور پھر اللہ بارک و تعالیٰ حجۃ الوداع ہے، آپ نے اعلان کیا کہ آخری ہمارا حج ہے، ہم نے چلنے ہیں ذوالحلیفہ جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں. یہاں سے 12,000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، لیکن چلتے 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 جب آپ مکہ پہنچے تو 1,24,000 کا مجمع آپ کے گھر سے ختم ہو گیا. جب آپ عرفات میں آئے ہیں تو یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا. میں نے شروع میں یہ آیت پڑھی تھی. یہ عرفات میں یہ آیت اتری ہے. اس کے بعد آپ رات مزدلفہ میں گزاری، صبح مینا میں پہنچے، تقریب ماری، قربانی کی. 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے، اپنی زندگی کے برابر آپ نے اونٹ ذبح کیے. اللہ جتنا دے اتنا لگانا چاہیے، سبحان اللہ. اور 100 اونٹ حضرت علی یمن سے لائے تھے، ان کو ذبح کے تو پیچھے کھڑے ہوئے تھے تو باری باری لائے جایا جاتا. تو جب ایک اونٹ چلا جاتا نا ذبح ہونے کے لیے تو پچھلے اونٹوں میں کشمکش شروع ہو جاتی. ہر اونٹ رسی توڑاتا کہ میں آگے چلا جاؤں، میں آگے چلا جاؤں، تاکہ حضور کے ہاتھوں میں ذبح ہو جائے. ہر اونٹ کی کشمکش تھی کہ میں آگے چلا جاؤں. 63 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، اپنے ہاتھ سے ذبح کی. تو باقی 100 ویسے آپ نے ذبح کی، 100 کی قربانی دی آپ نے، 100 اونٹوں کی. یہاں ایک بکرا ذبح کر کے سارے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ پہ احسان کر دیا کہ ہم نے تو پورا بکرا ہی لٹا دیا. اللہ کے نام پہ دیتے تو دل بند ہو جاتے، اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے چاہے جتنا لگاتے ہیں، اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے دل ہی بند ہو جاتے. 100 اونٹ کی قربانی، پھر 37 اونٹ حضرت علی نے ذبح کی، 63 آپ نے. اس کے بعد آپ نے خطبہ دینا بتانا چاہتا ہوں، جس خطبے کے آخری الفاظ ہیں الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ میرا پیغام بائے دین تک تم پہنچا دو. یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اس حدیث کی بنیاد پہ ہے، یہ کوئی جماعت نہیں. اگر یہ جماعت ہوتی تو پاکستان سے باہر اس کو کوئی نہیں جانتا.
اگر یہ جماعت ہوتی تو ہندوستان میں ختم ہو جاتی، دلی میں ختم ہو جاتی، مولانا لیاس صاحب کی موت میں ختم ہو جاتی، یا ان کے بعد مولانا یوسف صاحب کی موت پہ ختم ہو جاتی۔ تحریکیں تو شخصیت پہ چلتی ہیں، تحریکیں شخصیات پہ چلتی ہیں، شخصیت مرتی ہے، صحیح تحریک دھڑام سے نیچے جا گیا۔ پچھلے 100 سال سے مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، ہر تحریک شخصیت کے گرد گھومی، شخصیت پیچھے گئی، تحریک کہاں سے کہاں چلے گئی۔ یہ شخصیت پہ نہیں چل رہا کر رہا ہے یہ کام، یہ ایمان کی بنیاد پہ یہ کام چل رہا ہے۔ اللہ فلیبلغ الشاہد الغائب کی بنیاد پہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کے ذمہ ہے۔ پھر آپ امریکہ میں آتے ہیں، اس سے بھی زیادہ آپ مصروف ہو جائیں، پھر بھی آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے جیسے بڑے لوگ ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ کوئی بھی اس ذمہ داری سے مبرہ نہیں، بچے والا ہو، بیوی والا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، افریقہ میں رہتا ہو، اللہ فلیبلغ الشاہد الغائب کا جو کلام ہے اس کی طرف براہ راست متوجہ ہو رہا ہے۔ میں تو صرف درمیان میں واسطہ بن کے آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو تبلیغی جماعت کا آدمی نہیں بنا رہا، میں اس حدیث پر لا رہا ہوں کہ آپ اس حدیث کو، یہ پوری الشاہد ہے، الف لام، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ الف لام نے الشاہد، ہر مرد مسلمان عورت وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جان مان لگائے۔ اس کے لیے گھروں کو چھوڑنا، اس کے لیے بچوں کو چھوڑنا، یہ صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے، صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے۔ لوگ جو محنت مٹ جاتی ہے اس محنت کے آداب بھی مٹ جاتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں جی کہاں لکھا ابھی بچے چھوڑ کے چلے جائیں؟ میں یہ کہتا ہوں جہاں لکھا وہاں تو آپ پڑھتے ہی نہیں، تو آپ کو کیسے پتا چلے کہ کہاں لکھا ہو؟ جہاں پڑھے وہاں لکھا ہو، ابھی تو ڈائجسٹ میں تھوڑا لکھا ہو، کبھی بچے چھوڑ کے نکلا جاتا ہے۔ یہ جنگ اخبار میں، وہاں تو یوں کہتا ہوں، یہاں تو آپ کو کہتے ہیں جنگ، وہاں کہتا ہوں میں نے کہا جنگ اخبار میں لکھا ہوگا کہ صحابہ بچے چھوڑ کے جاتے، اور نمایاں وقت میں ہوگا یا ڈانس میں ہوگا، یہ سارے فوش رسالوں میں ہوگا۔ صحابہ کی زندگی پڑھو تو پتہ چلے کہ اللہ کے کلمے کے لیے کیسے پھرے، کہاں تک پھرے، کس حال میں پھرے اور کیوں پھرے۔ دیوانوں کی طرح کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو یہ ٹھکانہ ہوگا، بادل کی طرح پھرے اور بادل کی طرح برسے ہیں، کہاں ان کی قبریں بنی ہیں۔ بتاؤ، عقبہ ابن نافع قریشی ہیں، الجزائر میں قبر پڑی ہوئی ہے، کیوں چلے گئے تھے؟ دامن کمانے گئے تھے۔ ابو ایوب انصاری مدینے کے حضور کے میزبان ہیں، استنبول میں قبر کھڑی ہوئی۔ عقبہ ابن عباس حضور کے چچا بھائی ہیں، سمرقند میں قبر موجود ہے۔ ابھی ابن زیاد الحارثی کی سجستان میں قبر کھڑی ہوئی ہے۔ کام دینا کہاں؟ سجستان۔ قتادہ بن مسلم باہلی فرغانہ میں، پتہ نہیں اب قبر ہے کہ نہیں ہے، دفن فرغانہ میں ہوئے۔ اسد ابن فرات سسلی، اٹلی کے نیچے جیسے سسلی، وہاں دفن ہوئے۔ قبر تو مٹ گئی ہے، دفن وہاں ہوئے، تاریخ بتاتی۔ عبد الرحمن الغافقی پیرس سے 150 کلومیٹر جنوب کی طرف ان کی قبر بنی تھی، وہاں جا کے دفن ہوئے۔ پرتگال، پورا اسپین اور پورا جنوبی فرانس 90 برس کے اندر اسلام کے نرا چکا۔ سینیگال، چاڈ کی حدود تک نکلتے تھے تو واپس آنے کے جذبوں سے ہی نکلتے تھے۔ اگر ہم تو جا رہے ہیں، زندہ رہے تو مل جائیں گے، نہیں تو جنت میں ملاقات ہو جائے گی۔ جو محنت اس امت کے خمیر میں داخل تھی وہ اب سنانی پڑ رہی کہ تمہارے ذمے ہیں، وہ ہمارے ذمے کا، ہمارے ذمے صرف کمانا ہوتا۔ اگر ان کے ذمے صرف اگر وہ پیغام الہی کو لے کے نہ نکلتے تو ہندوستان پاکستان میں اسلام کیسے آتا؟ اور یہ جو مدراس کا علاقہ ہے اور گجرات ہندوستان کا علاقہ ہے، یہاں تو 50 سال میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ سری لنکا میں، مالدیپ میں، مدراس میں، گجرات میں، یہ سارا جو جنوبی ہند ہے، یہ سارے کا سارا 50 برس کے اندر یہاں اسلام پہنچ چکا ہے۔ ہمارے ملتان میں 90 ہجری میں محمد بن قاسم پہنچ چکے۔ ان لوگوں کا جو نکلنا تھا وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے بتایا۔ کلات فلزار میں کیا ملتا ہے جہاں تک کہ کھائے مسلمان؟ آج بھی کچھ نہیں ملتا کلات میں سوائے سانپوں کے، ہر پتھر کے پیچھے سانپ پڑا ہوا۔ وہ آج 1400 سال پہلے ہوا رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی جہنم سے ہو جانا۔ کئی صحابہ ہیں جن کی قبریں فلزار میں ہیں،
میرے دن سے نام نکلے ہوں، پنجگور میں ہیں، خردار میں ہیں، قلات میں ہیں، خطبہ بہت بڑے صحابی ہیں، اصفہان میں قبر ہے، براد میں مالک بہت بڑے صحابی ہیں، ایران میں دستر میں قبر ہے، نعمان ابن مبرک بہت بڑے صحابی ہیں، نہامد میں قبر ہے، عمر ابن مہدی کرب یمن کے سردار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا 1000 کے برابر مانے جاتے تھے، 1000 سوار کے برابر مانے جاتے تھے، اور پورے یمن کے سردار تھے، اور آپ نے ان کا اکرام کیا، اور یہاں نہامد میں اس کی قبر. یہ جو نکلے ہیں، آپ سوچیں یہ نکلے ہیں، کیوں نکلے، کیا وجہ ہے؟ ملک فتح کرنے نکلنا، ان پر الزام لگانا ہے، اسلام پھیلانے نکلی. وہی اور بنیادی ایک حدیث ہے، الا فلیبلغ الشاہد الغائب. یہی ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، ہم تو درمیان میں صرف ہفتہ مان رہے ہیں کہ بھائی ہر مسلمان کلمے کی وجہ سے پورے دین پہ چلنے کا ذمہ دار ہے، سیکھا ہوا نہیں ہے، سیکھنا پڑے گا. ہر مسلمان ختم نبوت کی وجہ سے اسلام پھیلانے کا ذمہ دار ہے، سیکھا ہوا نہیں، یہ بھی سیکھے. تبلیغ میں دونوں ہی کام ہیں، دین پہ چلنا بھی سیکھا جا رہا ہے، دین کو پھیلانا بھی سیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیا اصول ہے کہ جس سے لوگوں کو دین پہ لایا جا سکے. ہماری جماعت کے ایک باہر نگر میں بہت بڑا زمیندار تھا، 70-80 مرغے، اس کے ڈیرے میں گھوڑے اور کتے اور مرغے بڑے بڑے پڑے. تو ہمارے ایک ساتھی جو گئے تو ان کو سلام دعا کے بعد کوئی دین کی بات نہیں تھی. وہ خود بڑے قسم کے فنکار، ان کو مرغا اٹھا لیا، کم ایسا مرغا بڑا عالیشان، جو اس کی تعریف شروع کی، اس کے پر، اس کی چونچ، اس کے پنجے، اس کا یہ، اس کا وہ، تھوڑے سے مانوس ہو گئے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سجھاتا ہے کہ کسی کو دین پھیلانا کیسے. پھر ان کے گھوڑے کے پیچھے پڑے تو گھوڑوں کے قصے شروع ہو گئے. اتنے میں اصل کا وقت ہو گیا تو اذان ہوئی مسجد میں. یہ کہنے کہ تم تو نماز پڑھو گے، ہم یہیں آپ کے ڈیرے میں ہی پڑھ لیں گے. اچھا پھر میں بھی ساتھ پڑھ لیتا ہوں. اثر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، فجر پڑھی، ساتھ پڑھی. کچھ نہیں کہا کہ کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے، سوائے گھوڑے دوڑانے کے، کتے بگانے کے کوئی بات نہیں کی. جو مولوی صاحب تھے نا، مولوی صاحب امام مسجد، وہ 2-3 دفعہ آئے، وہ باتیں سن کے اٹھ کے چلے جائیں گے. کیسے طریق والے ہیں، کوئی اللہ رسول کی بات ہی نہیں کر رہا. وہ گیا ناشتہ لینے اندر تو وہ مولوی صاحب پھٹ پڑے اور کہنے لگے تم کیسے تبلیغ والے ہو، بس کل سے تم آئے ہو کتے بگا رہے ہو، گھوڑ دوڑا رہے ہو، خدا کے بندو. وہ اسی میں تو پہلے غرب ہوا پڑا ہے، تو تم اور اس کو یہ باتیں سنا کے اس کو کہاں لے جانا چاہتے ہو. ہمارے ساتھی نے کہا کہ آپ کو یہاں کتنے سال ہو گئے اس مسجد میں؟ کہا 7 سال ہو گئے. اس کو کبھی نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ کہنے لگے کبھی مسجد میں نہیں آیا 7 سال میں. کہا ہمارے ساتھ 4 نمازیں پڑھی ہیں، ابھی اس کو ہم ساتھ بھی لے جائیں گے، یہ بھی دیکھ لیں. یہی گھوڑے اٹھتے کے کس سے سنا کے 4 نمازیں پڑھا لی ہیں، اثر پڑھائی، مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، فجر پڑھائی. اب یہ حکمت ہے جو اللہ نے آپ سب کو دی ہے، لیکن وہ استعمال نہیں ہو رہی نا. میں تو خود دین پہ ہوں، یہ وہ عالم نہیں تھے، وہ سارے ذمہ دار لوگ تھے. جب ناشتہ ہو گیا پھر وہ کہنے لگا آپ لوگ آئے کیسے ہو، یہ سوچتا ہوں. اب اس کو دعوت تو اس نے چلو اثر لیا تو اسی وقت تو کہا چلو میں بھی تو ساتھ چلتا ہوں. 10 دن ساتھ لگائے، ساری زندگی بدل گئی. میں نے اس نے داڑھی رکھی اور اسی سال حج کیا اور مرتے دم تک خدا نے کی ایک نماز کروا دی. کہ لوگوں کو دین پہ لانا یہ ہمارے ذمے ہے، ہم اس کو ذمے نہ سمجھیں. صرف بچے پالنا ایسا کوئی بڑا کمال نہیں ہے. جب نبی کو نبوت ملتی ہے تو بیوی بچے پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں، ان کو پیچھے کر دیتا ہے اور اللہ کا دین کے پھیلانے کو آگے کر دیتا ہے. یہی ہمارے ذمے ہے کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں. صرف ایک گھر کو سامنے رکھ کے چلا کہ میرے بچے میری بیوی، یا بیوی کہے میرا خاندان میرے بچے، یہ بچے کہیں میں اور میرے ماں باپ اور میری نوکری کمائی. یہ اس امت کے منصب کے خلاف ہے. یہ محنت ہمیں آسمان والے نے دی ہے. ہوش تباہ کو میں نے تمہیں چھانٹا ہے. اس کے تفسیر میں ہمارے لکھا ہے کس بات کے لیے چھانٹا ہے؟ دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے چھانٹا ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں کہ آپ خود سوچیں کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، کسی اور امت میں نہیں پیدا کیا. اس میں کیوں پیدا کیا؟ کہ اللہ نے ہمارے اندر وہ استعداد ہے کہ ہم پوری دنیا میں اسلام کا ذریعہ بن سکتے ہیں.
اگر ہمارے اندر یہ استعداد نہ ہوتی تو ہم اس امت میں پیدا ہی نہ ہوتے. اس امت میں ہے جوہر بھرا ہوا ہے لیکن استعمال نہیں ہو رہا. اس کو اپنے ذمہ نہیں سمجھتے. ہمیں تبلیغی جماعت والے آئے ہیں, ہم یہ بجائے تو بچارے مری مری بات کر کے کیا سننا, بور کرتے ہیں, چلو تو چلتی. بھائی آپ کو ذمہ, آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ اتنے ہزاروں میل سے مال لگا کے آئے بیٹھے ہیں اور آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے, ایک تھیلے کا سوال نہیں کرتے, ایک دولت چندہ نہیں مانگتے اور کچھ نہیں جانتے ہیں. ایک عرب عالم آئے, عرب عالم, میں نے پوچھا آپ کیسے تشریف لے آئے؟ چلے کچھ نہ پوچھو. ایک جمع امریکہ میں تھا, ایک جماعت آئی تو ایک آدمی کھڑا ہوا بیان کرنے کے لیے, قرآن بھی غلط پڑھے, حدیث بھی غلط. کسی نے کہا بیٹھ جاؤ, آتا جاتا تو کچھ ہے ہی, اور شروع ہو جاتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو احساس دلانا چاہتا ہوں جنہیں کچھ آتا جاتا ہے کہ تم نہیں کرو گے تو ہمارے جیسے تو پھر ایسا ہی کریں گے. کرنا تو ہے, چھوڑنا تو ہے نہیں. کہنے گے اس کی بات میرے دل کو لگی. یہ کچھ نہیں جانتا اور دھکے کھا رہا ہے, اور میں نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے, میں نہ جاؤں تو میرے لیے ڈوب مرنے کا موقع ہے. ایک پٹھان بیان کر رہا تھا, وہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور نماز کھڑی ہوتی ہے, کبھی مؤنث کو مذکر, مذکر و مؤنث. بیچارے مولوی صاحب نہ رہ سکے, انہوں نے کہا میں بیٹھ جا, جب تو دین کی ٹانگیں توڑ رہا ہے. انہوں نے کہا حضرت اگر آپ نہیں کھڑا ہوئے گا تو پٹھان تو دین کا ٹانگ توڑے گا, اور کیا کرے گا. یا تو آپ کرو, آپ نہیں کرتے تو ہم تو ٹانگ ہی توڑے گا, اور کیا کرے گا. لیکن نہ کرنا ایک غلطی اور کرنا 100 غلطیاں ہیں, لیکن یہ 100 غلطیاں معاف ہیں, یہ غلطی معاف کوئی نہیں. نماز نہ پڑھنا ایک قصور ہے اور پڑھنا 100 قصور ہے, کہ پتہ نہیں کتنی غلطیاں نماز میں کرتا ہے, لیکن یہ ساری غلطیاں معاف ہیں اور نہ پڑھنے کی غلطی معاف نہیں ہے. دعوت کا کام کرنے میں ہم کون سا کامل بنے, ان کا پہلے خود تو بن جاؤ. خود بننے کا معیار کیا ہے؟ پہلے خود تو ٹھیک ہو جاؤ. آپ مجھے خود ٹھیک ہونے کا کوئی معیار بتائیں. اچھی باتیں ہے, جتنا آدمی ٹھیک ہوتا ہے نا وہ اتنا اپنے آپ کو خراب سمجھتا ہے, اور جتنا آدمی بگڑا ہوتا ہے نا اتنا اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے. تو پہلے خود تو ٹھیک ہو جاؤ, پھر اوروں کو دعوت دو. ٹھیک ہونے کا معیار کیا قائم کریں گے؟ ہاں یہ ٹھیک ہو, جو کہ میں ٹھیک ہوں وہ تو سب سے زیادہ خراب ہے. شیطان نے کیا کہا تھا, شیطان کوئی مشرک ہے, کوئی زانی ہے, کوئی شرابی ہے, کوئی جواری ہے, اور کب واحد ہے. تکبر میں آ گیا, تکبر عزازی رافارکت, تکبر میں آ گیا. خلقہم من, کیا ہے, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مٹی کا میں, آگ کا میں, کیسے سجدہ کروں. اور ایسا ظالم ہے اللہ دوزخ میں ڈال دے گا. دوزخ میں ایک روایت میں آتا ہے 1,00,000 سال کے بعد دوزخ سے نکالے گا, اور ادھر سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گا. کہ اگر اب بھی سجدہ کر دے تو معاف کر دوں گا, کبھی پھر بھی نہیں کرے گا. تو آپ نے صلی اللہ تعالیٰ نے کتنی استعدادوں والے لوگ آپ بیٹھے ہیں, لیکن آپ کی ساری استعداد صرف اپنی دنیا کمانے پہ لگ رہی. ذہن کے کسی گوشے کو, کسی سل کو آپ نے اس لیے حرکت نہیں دی کہ اللہ میں, میرا گھر, پورے مسلمان تیرے دین پہ آ جائے, میں کیا کروں. کہ یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں, آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح وہ نکلے ہیں, کن کن حالات میں نکلے. تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, ہر مسلمان کا کام ہے. یہ کوئی جماعتی کام نہیں کہ تبلیغ جماعت میں شامل ہو جاؤ. 3 دن آپ سے بات عرض کر رہی, 3 دن 2 باتوں کو واضح کیا ہے کہ اللہ کی مانے بغیر کام نہیں بنے گا, اللہ کے رسول کی مانے بغیر یہ پیسہ کام نہیں آئے گا. 4 دن آپ کتنا کما لیں گے, کتنا کھا لیں گے, کب تک ان فضاؤں میں رہ سکیں گے. آخری زیر زمین کی زمین مقدر ہو چکی ہے, جگہ طے ہو چکی ہے. جن کیڑوں نے اس وجود کو کھانا ہے وہ کیڑے بھی طے ہو چکے. جس کفن نے پہنایا جانا ہے وہ کفن کا کفن طے ہو چکا. کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نظام ایسی اللہ ٹپ چل رہا ہے, اندھون چل رہا ہے. جب اللہ کی مانے بغیر چارہ نہیں تو ساری دنیا کے انسانوں کو اس سے لانا بھی ہمارے ذمہ ہے, یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے اوامر کا پابند بنانے کے لیے اپنی جان مال سے محنت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کی مان, تو اس کو جماعت نہ سمجھیں, اپنے ذمے سمجھیں. براہ راست اوپر سے حکم آ رہا ہے, ہم تو ڈاکیے ہیں, آپ کو آ کے بتا رہے ہیں. کل بھی میں نے کہا تھا 500 ہو تو آپ لے لیتا ہے,
ڈاکی کو تھوڑا پڑتا ہے کہ ڈاکیا کون ہے. اگر اپنی چیز ہو قاضی لے لیتا ہے نا. یہ تھوڑا کہتا ہے ڈاکی کو میں تیرے کپڑے کہتے ہیں بھائی تو خود کیا ہے میرا پارسل میرا ہے ٹھیک ہے. آپ 3 دن کا ہماری بات سن رہے ہیں. اگر یہ بات ہے آپ کی تو لے لو. اگر ہمیں فرق ہو گئے تو ہم میں تو لاکھوں گناہ ہیں, لاکھوں ہے نہیں, لاکھوں کمزوریاں ہیں. انسان کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا سوائے نبی کی. تو یہ کہنا کہ پہلے خود ہم کامل ہو جائیں اس کی بالکل انتہائی کوئی نہیں. ایسا پھر ہو کیونکہ جتنا انسان کامل ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا چلا جاتا ہے. بتاؤ عمر بن خطاب وہ شخص ہے جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے. آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی. جب آئے نا سارے عرب میں مسلمان ہوئے تو جبریل علیہ السلام آئے یا رسول اللہ آپ کو خوشی ہو رہی. کہاں آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے. پھر عرفات کے آخری تھا نا حجۃ الوداع, تو عرفات ہم نے کہا اس وقت اللہ تعالیٰ میرے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور عمر بن خطاب کو دیکھ کے خاص طور پر خوش ہو رہے ہیں. یہ احساس کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عجیب راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ جاتا. شیطان جس کو دیکھ کے راستہ چھوڑ جاتا. ایسی ہیبت اللہ نے عطا فرمائی. اور جب نماز میں خنجر لگا, نماز میں آدھی دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے. اور آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان میں جبرائیل و میکائیل, میرے 2 وزیر زمین میں ابو بکر اور عمر. اور صحابہ میں کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی حضور کے چہرے کو یوں بھرپور نگاہ دیکھنے کے سوائے ابو بکر اور عمر. کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا سوائے ابو بکر اور عمر کے. سب کی نظریں جھک جاتی. اتنا عظیم انسان ہے. اور جب خنجر لگا نماز میں 3 دن اسی میں تڑپتے ہوئے موت آئی تو سر زمین پہ رکھ دیا اور اپنے گال مٹی میں رکھ دیے اور اپنے ہیون مٹی میں رگڑنے لگے. فویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو. اتنا کامل انسان ہے اور اتنے اپنے آپ کو ہلاکت. اے عمر تیرا کیا بنے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. تو بس یہ الگ تبلیغ میں نکلنا خود اپنی اصلاح ہے. آدمی خود بھی بنتا ہے اور اوروں کے بننے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. آدمی خود بھی رخ پہ آتا ہے اور اوروں کے رخ پہ آنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ ذمہ داری کوئی تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ جماعت ہوتی تو وہیں ختم ہو جاتی یا شخصیت کے گرد گھوم گھوم کے مٹ جاتی. یہ اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر کام ہو رہا ہے, اپنی جان مان کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے, بغیر کسی لفظ کے کام ہو رہا ہے کہ بھائی آپ اللہ کے واسطے اللہ کی ماننے کا تحیہ کرتے ہیں. اس کو آپ سیکھا ہوا نہیں ہے نا, تربیت کے لیے کہتے ہیں نکلا جائے ماحول میں آدمی سیکھتا ہے. اور آپ ختم نبوت کے ماننے والے ہیں, آپ اللہ کے واسطے اوروں کو بھی اللہ کی بات سنانے سمجھانے کے لیے وقت فارغ کریں. اوروں کو کہنا عمل میں لے آتا ہے, اوروں کو کہنا عمل میں لے آتا ہے بشرطے کہ یہ نیت ہو کہ میں بھی عمل کروں. ایک کلمہ تقولون ما لا تفعلون, یہ کن کے لیے جو کاروباری ہیں کہ بھائی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, کہ اوروں کو کہتے اور خود بھولتے ہو اپنے آپ کو, یہ وہ لوگ. لیکن ایک آدمی اوروں کو کہتا ہے کہ یا اللہ میں بھی عمل کرنے والا بن جاؤں, تو یہ اس آیت کے نیچے نہیں آتا. بلکہ یہ تو اس کو تو اس کا اجر مل رہا ہے کہ اوروں کو دعوت دے رہا ہے. پھر اوروں کو دعوت دینے کے لیے خود عمل شرط نہیں ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو کسی بھی حکم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ مجھے نہ کہے کہ نماز پڑھو. یہ تو عقلاً بھی غلط ہے. ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے, کسی کو نہ کہے کہ سگریٹ نہ پیا کرو, تو عقلاً یہ بات ناممکن ہے, عقل کے خلاف ہے. تو کوئی بھی ہمارے پتہ نہیں, یہاں کے اماموں کا تو پتہ نہیں, پاکستان کے امام تو زکوٰۃ پر بات ہی نہ کر سکیں. وہ بیچارے تو زکوٰۃ خود قابل زکوٰۃ ہوتے ہیں, وہ کسی کو کیا کہیں گے زکوٰۃ دو. ایک آدمی رات کو نہیں اٹھ سکتا, بیمار ہے, کمزور ہے, کسی نوجوان کو تیار کر دے, بچہ تہجد پڑھا کر, تو اس نے گناہ کیا ہے. اگر وہ تہجد پڑھنے والا بن گیا تو اس کو تو گھر بیٹھے اجر مل گیا. ایک آدمی مالدار ہے, حج نہیں گیا ہوا, ایک غریب آدمی اس پر حج فرض ہی کوئی نہیں, اس کے پاؤں پکڑ کے منت کر کے اس کو حج کے لیے تیار کر دیتا تو مجھے وہ ہو گیا. کسی الٹی بات کرتے ہیں.
عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ اور ایک بات کھڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ تو ہے نہیں، نہ سیکھا نہ سمجھا۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے، اس کو اس سے تو روک کرو، گڑ بھی کوئی حرام چیز ہے جس سے کوئی نہیں روکے گا۔ انہوں نے کہا اچھا تم کل آنا۔ وہ کل آئی، آپ نے کہا بھائی گڑ نہ کھایا کرو۔ ان کا یا رسول اللہ کل ہی کیا دیتے؟ کہا کل میں نے خود کھایا ہوا تھا۔ بعض تو شکر ہے وہاں تک نہیں جاتے، وہ بابا فرید صاحب سے نا پاک پکڑ کے، بعض انہیں تک ہی رہ جاتے ہیں، شکر ہے آگے نہیں پہنچتے، ورنہ تو اللہ کے رسول کو بھی چھلنی کر دیا غلط باتیں کر کر۔ ان کا بابا صاحب کے پاس عورت آئی، بابا نے کہا بابا جی یہ گڑ کھاتا ہے، اس کو شکر کھاتا ہے، اس کو روکو شکر سے۔ کہا اچھا کل لے کے آنا۔ وہ کل لے کے آئی، کہا بیٹا شکر نہ کھایا کر۔ ان کا کل ہی کا دیتے، کل میں نے خود کھائی ہوئی۔ یہ کیا لاجک ہے؟ ان کی بہت سی چیزیں ہیں، کچھ لوگ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے۔ رب مبلغ او عام سامع، حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ تم سے بات سن کر تم سے زیادہ اعلیٰ طریقے سے کرنے والے بن جائیں گے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کو آپ اپنے ذمے سمجھیں، تو کرو یا نہ کرو، کروانا ہم آپ سے کروا سکتے ہیں، نہ کھول کے پلا سکتے ہیں، لیکن بات واضح تو ہو کہ ہمارے ذمے چیز ہے، اور اس کے لیے بھی گھر چھوڑے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ میں ہمیں 8 سال بیٹھ کے پڑھا ہے فضل و کرم سے، اور 8 سال اس طرح پڑھا ہے کہ کوئی مرا کوئی جیا ہمیں نہیں کوئی پتا۔ اور اگر ہمیں کوئی گنجائش نظر آتی تو ہم تو مولوی ہیں نا، مولوی تو بڑے گیا لیتے ہیں نا، وہ کسی کی گٹھی گم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی مولوی کو نہ ملے، قیامت کے دن میں نہیں ملے گی، کوئی نہ کوئی اس میں چکر چلا کے اپنی بنا لے گا۔ بھائی ہم تو مولوی ہیں، اگر ہمیں گنجائش نظر آتی تو ہم تو گھر بیٹھے ہوتے۔ اب خود سوچیں، تو ہم تو ہزاروں راستے نکال دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، پھر آئے کسی میرے جیسے جی کوئی تو راستہ نکالو۔ انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے، حرام ہے، لطیفہ سنا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا پھر تو کوئی سوچنا ہی پڑے گا۔ اچھا بول تو نے کیا راستہ ہے؟ کہا میں نے کہا تھا بھائی تجھے 3 طلاق۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں ہوئی، مزے کر۔ کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا طلاق بڑے کاف سے ہوتی ہے، تم نے چھوٹے کاف سے کہا، چھٹی کرو۔ تو اگر ہمیں کوئی گنجائش نظر آتی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کھانے کی؟ ہزاروں راستے ہیں جان بچانے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس امت کی شان ہے کہ یہ اللہ کا پیغام لے کے پھرتی ہے۔ آپ اپنی عورتوں کا ذہن بنائیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ کام لگا ہے، اور اللہ والی مر جانا ہے، جدائی تو یقینی ہے، جنت میں اکٹھے رہیں گے، رہنے کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے، اور کچھ کام کر لیں، سب تک زندہ رہیں گے، آ کر ہی مرنا ہے۔ تو یہ ختم نبوت کی ذمہ داری ہے جو آپ کے ذمہ ہے، جو میرے ذمہ ہے، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذمہ ہے، لیکن ایسا ہوا کرنا چھوڑ گئے یا تو بھول گئے، اگر ہمارے ذمہ دار ذمہ ہی نہیں سمجھتے۔ جس ذمہ داری پر 3 صحابہ بدر کے ہیں، 2 اس میں بدر کے صحابی ہیں، 1 اوت کے ہیں، اور تبوک کے موقع پر نہیں گئے تو 40 دن کے لیے میں نے بائیکاٹ کروا دیا، سارے صحابہ سے کہا کہ 40 دن کے لیے ان سے بائیکاٹ ہے۔ کوئی نماز چھوڑی تھی، ذکر چھوڑا تھا، دعوت چھوڑی تھی، صرف حضور کی پکار پہ نکلے نہیں تھے، 40 دن کے لیے سب کا بائیکاٹ ہوئے، اور پھر آخری 10 دن میں کہا بیویوں کو بھی چھوڑ دو۔ وہ کعب ابن مالک آئے، کہا طلاق دینے کا حکم نہیں، یعنی طلاق دینے کا حکم نہیں، ان سے الگ ہو جاؤ۔ 10 دن بیویوں سے قطع تعلق کروا دیا، 40 دن پورے مجمع سے قطع تعلق، اور 10 دن بیویوں سے قطع تعلق، روتے روتے ہلکان ہو گئے، تب جا کے اللہ کی طرف سے توبہ آئی۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت۔ اور جرم کیا ہے کہ تبوک کے موقع پر نکلے نہیں۔ اور اس امت کو جو شان ملی ہے اسی تبلیغ کی وجہ سے ملی ہے۔ اب خود سوچیں کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تو 500 سال
100 سال کے روزے اور 50 سال کے روزے، کیا وزن ہوگا؟ 500 سال کی نمازیں، 50 سال کی نمازیں، کیا جوڑ ہے؟ لیکن یہ امت سب سے آگے جنت میں جا رہی، کیوں جا رہی؟ سب سے پہلے جا رہی، کیوں جا رہی ہے؟ اس کام کی وجہ سے کہ پہلی امتوں کے ذمہ دعوت اللہ کا کام نہیں تھا، تبلیغ کا کام نہیں تھا، اس امت کے ذمہ تبلیغ کا کام ہے۔ یہی امت ہے جس کی ایک نیکی 10 کے برابر ہے، پہلی امتوں کی ایک 10 کے برابر نہیں تھی، ہماری ایک 10 کے برابر ہے۔ پھر اس پر اور بتاؤں، یہ بھی آیا تھا ہی نا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو میں 10 دوں گا، آپ نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے، رب زد امتی، اے اللہ کچھ زیادہ کر، اللہ تعالیٰ نے فوراً دوسری آیت اتار دی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ اچھا تم ایک کرو گے، تم مجھے قرض دو گے، میں تمہیں کئی گنا کر کے دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ رب زد امتی، اے اللہ کچھ اور زیادہ کر دو۔ اللہ نے تیسری آیت اتار دی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ ویضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو میرے نام پہ خرچ کریں گے میں ان کو ایک کا 700 گنا۔ کہاں سے چلی تھی بات؟ 10 سے کہاں پہنچی؟ 700 پر۔ سبحان اللہ، قربان جائے اللہ کے حبیب سے۔ پھر ہاتھ اٹھا دیے، رب زد امتی، اے اللہ میری امت کو کچھ اور کرو۔ اللہ پاک نے کہا پھر یہ ضرب تقسیم پہ تو راضی ہوگا نہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں تیری امت کو بے حساب دوں گا، بے حساب، تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب۔ یہ اللہ نے اس امت کو عزت بخشی، سب آخر میں آئے، سب سے آخر میں، سب سے پہلے جنت میں جائیں۔ سب سے آخر میں آنے میں اللہ نے 2 احسان فرمایا۔ ایک احسان تو یہ کیا کہ جنت کا انتظار تھوڑا کر دیا۔ انتظار بھی تو مصیبت ہے نا، اس طرح آئے تو ہم 20 گھنٹے لیٹ ہوئے، ایک گھنٹہ جو ایک سال بن کے گزر رہا تھا جب ہم آیا بھی، ہماری جماعت آئی نا کراچی سے، لاہور سے، اور اس امت کو بالکل آخر میں رکھا، اور ہمیں تو اور بھی آخر رکھا ہے۔ ہمارے اوپر تو پتہ نہیں کب گھنٹہ بج جائے، آپ گھڑی بناتے پھر یہاں گھنٹہ ہی بج جائے، ہم تو بالکل چھت پر ہیں، قیامت کے سر پر کھڑے ہیں، تو انتظار تھوڑا کر دیا۔ دوسرا کرم یہ فرمایا کہ پہلی امتوں کے جرم ہمیں بتائے ہیں، قوم عاد نے یہ کیا، سمود نے یہ کیا، فرعون نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ہمارا جرم اللہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا، پردہ ہی رکھ کے آگے لے جائے گا۔ اور قیامت کے دن حضور کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے، میں لیتا ہوں۔ اور کیوں؟ کہا تھا کہ ان کو کسی کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ ان کے گناہوں کو دیکھیں گے تو یہ شرمندہ نہیں ہوگی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو بھی نہیں دوں گا، خود لوں گا، پردے میں لوں گا، ان کا حساب بھی اللہ پردے میں کر دے گا۔ ایسا تو رحیم و کریم ان پر ہو رہا۔ ان کی زکات کا مالداروں سے لو، غریبوں کو دو۔ بنی اسرائیل کی زکات کیا تھی کہ مالداروں سے ایک پہاڑ پہ رکھ دو، آگ آئے گی جلا کے ختم کر دیں۔ ہماری زکات کیا ہے؟ مالدار دے، غریب کو دے، سبحان اللہ۔ پانی کو نہیں تیمم کر لو، وہ پانی کے بغیر ان کی پاکیزگی نہیں ہو سکتی تھی۔ شام میں ہو جدھر منہ ہو نماز پڑھ لو، ہو گئی، ان کی مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کتنی ہمارے لیے آسانیاں فرما دی۔ زکات 10 روپے دو 100 میں، ان کو 2.5 روپے دے دو، اجر تمہارا زیادہ۔ ایک بدو آیا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ میں روزے میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ اچھا غلام آزاد کرو، کہ میں تو اپنی جان کا مالک ہوں، غلاموں سے لاؤں۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، اور کہا مجھ سے بڑا مسکین مدینے میں کون ہے جو میں کسی اور کو کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا اچھا 60 روزے رکھو، کہ ایک روزے میں یہ جنگ چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں؟ 60 روزوں میں کیا کروں؟ آپ نے اچھا بیٹھ جا، پھر کوئی آتا ہے تو تیرا انتظام کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک آدمی لے کر آ گیا کچھ کھانے پینے کا سامان، تو آپ نے کہا وہ بدو بیٹھا ہے، کہ جی بیٹھا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جرمانہ ہے، جرمانہ جو دینا ہے اوروں کو، اس امت پر اللہ ایسا مہربان ہے۔ تو آپ نے کہا بھائی وہ بیٹھا، کہ جی بیٹھا ہوں، کہ یہ لے جا اور جا کر مدینے کے 60 مسکینوں کو کھلا دے۔ کہ یا رسول اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، مجھے ہی دے دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت نکل آئے۔ آپ نے کہا اچھا بھائی تو ہی لے جا، پر یہ رعایت تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کا لگا ہوا نہیں سر تیرے لیے، پر کسی اور کے لیے نہیں ہے۔
کا جرمانہ خود کھائے، ایسا بھی کوئی امت گزری؟ اللہ کو سننا سیکھنا کیا، وہ دینے پہ آیا ہو اور ہم لیں ہی نہ، بڑی کم لفظی والی بات۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات کو اللہ نے یہاں پہنچایا ہے تو اللہ یہاں اسلام زندہ کرنا چاہتا ہے۔ کچھ نہ کرو، صرف آپ تبلیغ کا کام شروع کر دیں، اس کے لیے آپ ہر مہینے وقت دیں۔ بگڑ تو ہوتا ہے نا، کہیں نہ کہیں فضولیات میں تو لگتا ہی ہے نا، ایک بچا لیں ایک، اور اس کو اللہ کے راستے میں لگائیں۔ ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلیں، ہر مہینے 1 دن کی چھٹی لیں، نہیں ہمت پڑتی چھٹی لینے کی تو 2 دن تو وہ نکلیں، ہر آدمی نکلے، 2 مہینے کے بعد اپنی عورتوں کو بھی لے کے نکلو، اپنی بیویوں کا وقت لگوائیں، 6 مہینے میں آپ پورے علاقے کی فضا بدلی دیکھ لی۔ یہ نبی کی محنت ہے جس کا کام دلوں کو کاٹنا ہے، دلوں میں اتر جانے والا کام ہے، اور آپ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمت دے تو 4 دن نکلیں، 40 دن نکلیں، اور سیکھنے کی ترتیب ہے۔ میں نے کل بھی اس کو عرض کیا تھا، یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں، سیکھنے کی بات ہے۔ بس سیکھنے کے لیے کچھ وقت تو چاہیے نا، اس کے لیے بس 40 دن ہیں، 4 مہینے ہیں، سیکھنے کا نظام ہے۔ تو سیکھنے کے لیے ہے بھائی، میں 4 مہینے لگائیں گے، چلا لگائیں گے، سال لگانا ہے، 7 مہینے میں۔ پاکستان میں ایک زمانہ وہ تھا وہ 24 گھنٹے نہیں رہتا، سال تک کے لوگ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر کچھ 150-200 جماعت پیدل چل رہی ہے، اور یہاں 1975 میں پہلی پیدل جماعت یورپ میں چلائی گئی تو 1 جماعت، اور 1976 میں 1 جماعت تھی، 1977 میں 1 جماعت تھی، 1978 میں 2 جماعتیں بن گئی، 1 یورپ میں 1 افریقہ میں۔ پھر وہ بڑھتے 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 اب 250-300 جماعتیں ہر سال بنتی ہیں، جو لوگ اپنے پیسوں سے ساری دنیا میں چکر کاٹتے، کہاں سے کہاں پیدل کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیا کیا تکلیفیں برداشت کی پہلی جماعتوں نے۔ اب تو اللہ نے مسجدیں ہر طرف بنا دی، خیمے لے کے چلتے تھے، برف باری میں ساری رات گزارتے تھے، ایک مسلمان کو ملنے کے لیے کئی 100 میل کا سفر کرتے تھے۔ اب اللہ پاک نے اتنے مجمع پیدا فرما دی، تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اس تبلیغ کو آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور دونوں میاں بیوی بیٹھ کر ایک دوسرے کا ذہن بنائیں کہ اس کے لیے وقت دینا ہے، اللہ کی ماننے پہ آنا ہے، دو رنگی چھوڑ دیں، اب یک رنگ ہو جائیں۔ تو یہ سیکھنے کا ایک نظام ہے، اس کے لیے جماعتیں نکلتی ہیں۔ ہم بھی آئے ہیں تو کوئی آپ کو سمجھانی ہے، خود سمجھنے آئے ہیں، میرا جتنا کہنا ہوگا اتنا مجھے بھی سمجھ میں آئے گا، آپ کو سمجھ۔ بار بار کہنے سے دل دماغ اثر لیتا ہے، بار بار کہنا دل دماغ اثر لیتا ہے۔ جب آپ اس کو کہیں گے تو دل اور دماغ متاثر ہوں، اور ایک وقت اتنا جھوٹے بول کا اتنا اثر ہے، یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہے، میں کوئی یار بیمار نظر آ رہا ہوں، یہ اس کا وہیں دل نیچے چلا جائے گا۔ یہ غلط بول کا اتنا اثر ہے، 3 آدمی اور کہہ دیں تو یہ تو لمبا پڑ جائے گا۔ اچھا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، اسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا چہرہ بڑا اترا ہو، پھر ایک ادھر سے آ جائے، پھر ادھر سے آ جائے، ڈاکٹر صاحب مریض بھول کے اپنی فکر پڑ جائے گا۔ یہ بول کا اثر ہے، اور جب یہ بولو گے کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کام بناتا ہے، اللہ کی مانو کامیابی ملے گی، جب اس کو آپ بار بار اپنے بچوں کو سنائیں گے، اپنے آپ کو سنائیں گے، لوگوں کو سنائیں گے، جماعتوں میں نکل سنائیں گے، تو پھر آپ کا دل بھی بولے گا کہ ہاں اللہ کی ماننے سے کام بنے۔ بس جب یہ ذہن بن جائے گا پھر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، پہلے ذہن بنا مشکل ہوتا ہے، ذہن بننے کے بعد عمل آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ مشکل اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہوتی، جس کے لیے ذہن بن جائے گا آسان، نہ ذہن بنے تو مشکل۔ اب بتاؤ جی، اس کو سیکھنا ہے، سیکھنے کے لیے نکلو، نکلنے کی ترتیب ہے، اس کے بغیر یہ چیز کام میں نہیں آئے گی۔ ہے
دل میں تو سارے بھائی نیت کر لیں، کہ اس سے بھی ڈر لگتا ہے کہیں قبول نہ ہو جائے، پھر دل پر اٹھانا پڑے گا۔ اس سے جو ویکنڈ آ رہا ہے اس کے لیے بولیں کون بھائی آئے گا، یہاں کی جماعت جائے اس کے لیے بتائیں، میں رمضان شریف میں افتتاح ہو جائے۔ جی اس مسجد والے جو اس مسجد کے جو نماز ہیں وہ بتائیں۔